چڑیا بہت ہی اداس اور پریشان رہا کرتی تھی۔ 12 سال گزر جانے کے بعد اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چڑیا کے ہاں انڈا ہوتا لیکن ہوتے ہی وہ ٹوٹ جاتا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان رہا کرتی تھی۔ اسی جنگل میں گوری کوی اور میاں مٹھو کے ہاں انڈوں میں سے بچے نکلنے والے تھے۔ ہر 6 ماہ بعد گوری کوی کے انڈے میں سے بچہ صحیح سلامت نکلتا اور وہ بہت ہی خوش تھی کہ اس بار بھی ہمارے انڈے صحیح سلامت ہیں۔ وہ جنگل میں اپنے گھونسلوں میں انڈوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں کہ چڑیا کا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ گوری کوی میاں مٹھو کو کہتی ہے، جلدی سے اپنے انڈوں کو چھپا لو، کہیں اس منحوس چڑیا کی ہمارے انڈوں کو نظر نہ لگ جائے۔ چڑیا ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور گوری کوی چڑیا سے کہتی ہے، چڑیا، تمہیں ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تمہارے انڈے ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، ایک آدھ دن میں ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو گوری کوی، اس میں میرا کیا بس ہے کہ میرے انڈے ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تم ایسے مجھے کیوں کہہ رہی ہو، میرا اس میں کوئی قصور ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے انڈے بھی ہوتے ٹوٹ جائیں، میرا دل صاف ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے انڈوں میں سے صحیح سلامت بچے نکلیں۔ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن تمہیں ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر لاڈو مٹھو بھی اسے کہتی ہے، ہاں گوری کوی صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میرا دل تو صاف تھا، میں بھی تمہاری طرح تمہارے انڈوں کی حفاظت چاہتی ہوں۔ لو، حفاظت؟ تم تو اپنے انڈوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، ہمارے انڈوں کی کیا حفاظت کرو گی چڑیا؟ پھر چڑیا وہاں سے چلے جاتی ہے۔ میرے بچے نہ بچنے کی وجہ سے میرے سے ہر کوئی نفرت کرنے لگ گیا ہے، اب کوئی پرندہ بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میرے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، اب تو میرا اس جنگل میں نکلنے کو دل بھی نہیں کرتا، لگتا ہے کہ اب مجھے گھر میں ہی قید رہنا پڑے گا۔ گھر آتے ہی چڑیا رونے لگتی ہے اور چڑے کو ساری باتیں گوری کوی کی بتاتی ہے۔ چڑیا کی بات سن کر چڑا بھی رونے لگتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، تم چپ ہو جاؤ، اس میں تمہارا کیا قصور ہے، بس یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ 12 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اولاد سے محروم ہیں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تم اپنا دل مت دکھاؤ، گوری کوی کا تو کام ہے بس سب کا دل دکھانا۔ نہیں، اب میں کبھی بھی کسی پرندے کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ سب مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو، آج کے بعد تم گوری کوی کے پاس نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس سے ملو گی۔ نہیں، میں اس کے پاس نہ جاؤں گی اور نہ ہی اس سے ملوں گی۔ اچھا، تو رات بہت ہو گئی ہے، اب تم چپ کر کے سو جاؤ۔ کئی دن گزر جانے کے بعد گوری کوی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ بھی پہلے بچوں کی طرح تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن گوری کوی کوے سے کہتی ہے، کوے جی، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ ہاں بولو کوی، کیا بات ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک بچہ پیدا کر کے چڑیا کو دے دوں اور اس سے ڈھیر سارے پیسے لے لوں۔ تم کہہ تو صحیح رہی ہو گوری کوی، مگر وہ چڑیا بہت غریب ہے، ہمیں اتنے پیسے کہاں سے دے گی؟ تم فکر نہ کرو، وہ بچے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ میری بات کو دیکھ لینا نہیں ٹالے گی۔ تو ٹھیک ہے، تم بات کر کے دیکھ لو۔ چڑیا اپنے خالی گھونسلے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے کہ گوری کوی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، چڑیا، چڑیا، مجھے تم پہ بہت ترس آ رہا ہے، میں نے گھر جا کر تمہارے بارے میں سوچا، مجھے بہت ہی تم پہ ترس آتا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک بچہ پیدا کر کے میں تمہیں دے دوں۔ گوری کوی، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں چڑیا، بھلا اتنی بڑی بات کوئی کسی سے مذاق کر سکتا ہے؟ میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں نے تو کالو کوے سے بھی بات کر لی ہے۔
ٹھیک ہے گوری کوی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے تو بچہ چاہیے نا۔ اگر تم مجھے دے دو گی تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے بچہ دے کر مجھ سے کبھی واپس نہ لینا، میں تمہیں نہیں دوں گی۔ نہیں چڑیا، بھلا میں تم سے واپس کیوں لوں گی؟ لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ وہ کیا گوری کوی؟ میری یہ شرط ہوگی کہ تم مجھے اس بچے کا 80,000 روپیہ دو گی۔ 80,000 گوری کوی؟ گوری کوی، مجھ غریب چڑیا کے پاس 80,000 کہاں سے آیا؟ میں تو بہت غریب چڑیا ہوں، تم کچھ پیسے کم کر لو۔ چل ٹھیک ہے چڑیا، تیری اس لاچاری پر میں تجھے تھوڑے پیسے کم کر دیتی ہوں، تو مجھے پورے 60,000 روپے دینا، اب میں اس سے کم نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے گوری کوی، میں آج رات کو چڑے سے بات کروں گی اور پھر میں تجھے بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، سوچ لینا، تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے اور بھی بہت کام ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر گوری کوی تو اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے۔ چڑیا بہت خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہوتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ میں اتنے پیسوں کا انتظام کیسے اور کہاں سے کروں گی۔ پھر چڑیا گوری کوی کی بات چڑے سے کرتی ہے، اور چڑا چڑیا کو ڈانٹتا ہے۔ چڑیا، تم پھر اس کی باتوں میں آ گئی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اس سے نہیں ملنا۔ میری بات تو سنیں، ذرا آپ اس بات پر غور تو کریں۔ چلو، وہ اگر ہم پر مہربان ہو ہی گئی ہے تو ہمیں بھی اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنا بچہ دے کر واپس نہیں لے گی، ویسے بھی ہم اس کو پیسے دے دیں گے تو بھلا وہ ہم سے کیوں لے گی؟ میں نہیں یقین کرتا اس گوری کوی پر، یہ بہت مکار ہے۔ میرے کہنے پر ایک بار یقین کر لیں۔ اچھا، اتنے پیسوں کا انتظام ہم کہاں سے کریں گے؟ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اس ٹائم تو میرے پاس صرف 20,000 ہے۔ تو چڑیا، باقی پیسوں کا انتظام کہاں سے کرو گی؟ ہاں، اس نے مجھے ٹائم بھی بہت کم دیا ہے، میں سوچ رہی ہوں میں اپنی سونے کی بالیاں بیچ لوں۔ چڑے جی، 20,000 میں تو وہ بک ہی جائیں گی۔ وہ تو 20 میں بک جائیں گی، اور باقی 20 کا انتظام کہاں سے کرو گی؟ میں اپنے رشتہ داروں سے ادھار لے لوں گی اور پھر ان کو آہستہ آہستہ ادا کر دوں گی۔ اور پھر بالآخر کار چڑیا چڑے کو منا ہی لیتی ہے۔ چڑیا گوری کوی کو پیسے دے دیتی ہے، اور گوری کوی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر چڑیا کے گھونسلے میں لا کر رکھ دیتی ہے، اور چڑیا گوری کوی سے کہتی ہے، گوری کوی، تمہارا بہت شکریہ، بھلا اپنا بچہ کون کس کو دیتا ہے، تم نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ میں اس بچے کو بہت پیار دوں گی اور اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ چڑیا، مجھے تم پہ یقین ہے، اس لیے میں اپنا بچہ تمہیں دیا ہے۔ اچھا، تم اس کا اب خیال رکھنا، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جاؤ بے فکر ہو کر، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے۔ چڑا اور چڑے کی زندگی بہت ہنسی خوشی گزرتی ہے۔ چڑیا اپنے بچے کو کبھی اڑنا، کبھی چلنا اور کبھی بولنا سکھاتی ہے۔ وہ اپنے بچے سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ پھر ایک دن چڑیا اپنے بچے کو جنگل میں باہر گھومنے پھرنے کے لیے لے کر آتی ہے۔ پھر اچانک سے گوری کوی بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ بچے کو دیکھ کر گوری کوی کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے۔ وہ چڑیا سے کہتی ہے، چڑیا، میری بات سنو، میرا بچہ مجھے دے دو، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں اپنا بچہ ہرگز نہیں دوں گی۔ گوری کوی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا بچہ کبھی واپس نہیں لو گی۔ میں ماں ہوں نا، میری ممتا جاگ گئی ہے، اس لیے میں اپنا بچہ دیکھ لیا ہے، اب میں اسے تمہارے پاس 1 منٹ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ گوری کوی، تم غلط کر رہی ہو، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، یہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتا۔ تم چپ کرو چڑیا، میں خود ہی اس کو سنبھال لوں گی،
یہ بچہ تو میرا ہی ہے نا، بے شک میں نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن اسے پالا تو میں نے ہے نا۔ اس کو یہی پتہ ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور چڑیا اس کا باپ ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی۔ پھر گوری کوی ببلو سے کہتی ہے، چلو ببلو میرے ساتھ۔ مما، مما، چڑیا مما، یہ کون ہے اور مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی ہے؟ میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ۔ پھر گوری کوی زبردستی ببلو کو چڑیا سے چھین کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ کیا ہوا چڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ اور ببلو کدھر ہے؟ اسے کہاں گم کر آئی ہو؟ ہمارا بچہ ہم سے گم ہو گیا، وہ گوری کوی اپنا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئی۔ چڑیا کی بات سن کر چڑیا بھی رونے لگتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو چڑیا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنا بچہ ہم سے نہیں دے گی۔ اس نے اپنا بچہ دیکھا تو اس کا دل برا ہو گیا، کہنے لگی یہ تو اتنا سندر اور اتنا بڑا ہو گیا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اپنا بچہ ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اس نے کہا میری ممتا جا گئی ہے۔ یہ کیسی ہے گوری کوی، اس کو ذرا احساس نہیں ہے کسی کے دل کا، یہ کیسے ہمارا بچہ لے کے جا سکتی ہے؟ وہ بچہ تو اب ہمارا ہے نا، ہم نے اسے پالا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں اس سے کی، اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ بچہ لے کر چلے گئی۔ پھر وہ دونوں رونے لگتے ہیں۔ چیرے جی، اب آپ وہاں جائیں اور مجھے میرا بچہ لا کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چڑیا، پاگل مت بنو، وہ گوری کوی ہے، اس کے سینے میں درد نہیں ہے، وہ کبھی بھی اب وہ بچہ ہمیں نہیں دے گی۔ اب ہمیں صبر سے بیٹھ جانا چاہیے، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چڑیا پھر سے اداس اور پریشان رہنے لگ جاتی ہے، لیکن گوری کوی کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ پھر اسی طرح 6 ماہ گزر جاتے ہیں، وہ پریشان اداس رہتی ہے۔ چڑیا کے ہاں پھر سے ایک انڈے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، لیکن چڑیا پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ ڈری ہوتی ہے۔ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں اس بار میرا انڈا ہوتے ہی پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ چڑیا پھر سے ایک انڈا دیتی ہے، لیکن چیڑا اور چڑیا دونوں ہی بہت ہی نا امید ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی ان کے انڈے میں سے بچہ صحیح سلامت نہیں نکلے گا۔ وہ بہت ہی نا امید ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا پر شاکر رہ کر دن رات اس انڈے کی حفاظت کرتے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد چڑیا کا انڈا پھر سے پھوٹ جاتا ہے۔ 12 سال گزر جانے کے بعد چڑیا کے انڈے میں سے صحیح سلامت تندرست بچہ نکلتا ہے۔ وہ دونوں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، کتنا پیارا اور تندرست بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو، خدا کی قدرت ہے کہ 12 سال بعد اس نے ہمیں تندرست بچہ دیا۔ اس خدا کے صدقے جائیں ہم، جس نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ خوشی کے اس موقع پر چڑیا اور چڑی اپنے پہلے بچے کو نہیں بھولتے۔ اگر ہمارے پاس وہ بچہ ہوتا تو آج ہمارے 2 بچے ہوتے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، آج وہ بچہ ہمارا 1 سال کا ہو جاتا۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چڑیا نے اس بچے کو بہت ہی پیار سے اور دل سے قبول کیا تو اللہ نے 12 سال بعد اس کی آخرکار جھولی کو بھر ہی دیا۔ انسان ہو یا پرندہ، وہ دیکھ کر واپس لے لیتا ہے، لیکن ایک ہمارا رب ایسا ہے جو دیکھ کر بھول جاتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کر واپس نہیں لیتا۔